شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاذ کر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندگاروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو يتولى الصالحين، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، خاص طور سے اس ادارے اور اس اجلاس کے کنوینر حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور عزیز ساتھیوں، جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی وہ آیت بہت مختصر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر انسانوں کی، مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کا حل بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ میں نیک لوگوں کا سرپرست ہوں، نیک لوگوں کا ذمہ دار ہوں، نیک لوگوں کا محافظ ہوں، نیک لوگوں کا نگہبان ہوں۔ جس طریقے سے باپ بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے، تو بچوں کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے تعلق سے ہوں، چاہے وہ کپڑا پہننے کی لائن سے ہو، چاہے وہ میڈیکل کی لائن سے ہو، باپ تمام ضروریات کا کفیل ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، ان کو پورا کرتا ہے۔
باپ کے ہوتے ہوئے بچے کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے مسلمانوں، اگر تم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لو، اگر تم میری مان کر زندگی گزارو، اگر تم میری کتاب قرآن کریم کے احکام کی روشنی میں زندگی گزارو، اگر تم میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نئے مبارک کو آئیڈیل اور رول ماڈل بنا کر کے زندگی گزارو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی تمہیں ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ پوری تاریخ انسانیت کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اس دنیا میں جس نے بھی 100% اللہ کی مان کر کے زندگی گزاری، جس نے بھی 100% نیکوکاری کی زندگی گزاری، جس نے بھی 100% اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو کامیاب فرمایا۔ اس کی مثال قرآن عظیم الشان میں سے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ بڑے جلیل قدر پیغمبر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مختلف طریقوں سے امتحان لیا، چنانچہ ارشاد باری ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، چنانچہ انہی امتحانات کا تسلسل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی اہلیہ ہاجرہ کو مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ مکہ مکرمہ اس وقت بے آب و گیاہ وادی تھا، مکہ مکرمہ کے اندر پانی نہیں تھا، پانی نہیں تھا تو زندگی نہیں تھی، زندگی نہیں تھی تو کوئی انسان جانور وہاں بستا نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل اور اپنی اہلیہ ہاجرہ کو چھوڑ کر کے چل دیے۔ ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زبان سے بول کر جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کا انداز بدل کر کے پوچھا کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن جھکا دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہاں میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے حکم پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ فوراً اماں ہاجرہ علیہ السلام مطمئن ہو گئی اور فرمایا کہ پھر تو فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ I had the faith of اماں ہاجرہ، کاش ہمارے پاس بھی اماں ہاجرہ علیہ السلام کے ایمان کی کوئی رمق ہوتی۔ کیا ایمان تھا، کیا یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ کے اوپر۔ اور آج ہم کو جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایمان ہے، وہ یقین ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ چنانچہ جو کچھ کھانا پانی تھا وہ 2-4 دن کے اندر ختم ہو گیا۔ اماں بھی پیاسی ہے، بچہ بھی پیاسا ہے۔ ماں اپنی بھوک پیاس تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن بچے کی پیاس ماں سے برداشت نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے اوپر دوڑ لگاتی ہے۔ تو چونکہ
اماں حاجرہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے بڑی قربانی دی، جذبات کی قربانی۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کوئی بھی عمل کرے، چاہے ہم 10 روپے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیں، ہم 2 رکعت نماز پڑھیں اخلاص کے ساتھ، ہم 1 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ کہیں اخلاص کے ساتھ، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی بھی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ میں نے دنیا میں اللہ کے لیے فلاں کام کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ اور اماں حاجرہ نے اللہ کے لیے سب سے بڑی قربانی دی، جذبات کی قربانی۔ یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور یہ سب سے زیادہ مشکل قربانی ہے۔ جذبات کی قربانی کیا ہوتی ہے؟ جذبات کی قربانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت پیسہ دیا ہے، آپ کروڑوں میں کھیلتے ہیں، آپ کی بچی کی شادی ہے، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے 2-4 لوگوں کو بلا کر کے شریعت کی روشنی میں اپنی بچی کو چپ چاپ رخصت کر دیتے ہیں۔ آپ دکھاوا نہیں کرتے، آپ شوبازی نہیں کرتے، آپ سامان کا دکھاوا نہیں کرتے، جو کچھ آپ کو اپنی بچی کو دینا ہوتا ہے آپ چپ چاپ پہنچا دیتے ہیں، کسی کو خبر بھی نہیں کرتے، معاشرے میں آپ کی ناک کٹ جاتی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا پھر بھی آپ نے بارات نہیں منوائی، پٹاخے آپ نے نہیں پھڑوائے، آپ نے اپنی ناک کٹوا دی، لیکن آپ اس بات کو برداشت کرتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، کہ جس نکاح میں جتنا کم خرچ ہوگا اتنی ہی زیادہ برکت ہوگی۔ تو یہ جذبات کی قربانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ اسی کے بارے میں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ، جاں فروشی سر فروشی تن فروشی سب سہی، پی کے خون آرزو پھر کیف جام قرب دیکھ۔ چنانچہ اماں حاجرہ علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے زمزم کو جاری فرما دیا، جو آج بھی سائنٹیفیکلی the most purified water ہے، جو آج بھی پوری دنیا میں سب سے بہترین، سب سے صحت مند، سب سے زیادہ صحت بخش پانی ہے۔ اس سے اچھا پانی پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں حاجرہ کی قربانی کی بدولت ان کے بیٹے کے پاؤں کے نیچے سے جاری فرما دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں حاجرہ کی بدولت ان پہاڑیوں کو صفا اور مروہ جو صرف پہاڑیاں تھی، اللہ نے ان کے اسٹیٹس کو بھی بلند کر دیا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، ان کا احترام کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعی کو اور حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ آج کل حاجی اور معتمر اسی جگہ دوڑتے ہیں، صفا اور مروہ کے اوپر دوڑتے ہیں، ان کو پانی کی تلاش نہیں ہوتی۔ بہت سی مرتبہ حاجی اپنے ہاتھ میں بوتل تھامے رہتا ہے، لیکن اماں حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں دوڑتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بھی اللہ کی مان کر کے زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اس دور کا جو سب سے بڑا ایشو ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ روزی روٹی کا ہے۔ روزی روٹی کا مسئلہ کسی زمانے میں اتنا اہم نہیں ہوا، اس کو کبھی اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی جتنے کی آج دی جاتی ہے۔
اس باب کے اندر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ماسٹر پیس شاہکار ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفۃ المسلمین تھے، بادشاہ تھے، کنگ تھے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے زندگی گزاری، فقر و فاقے میں زندگی گزاری۔ کیسی زندگی گزاری ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی زندگی کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بچی کو آواز دی، ان کی بچی کا کوئی جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ پھر آواز دی، پھر بھی کوئی رسپونس نہیں آیا، تیسری مرتبہ پھر آواز دی تو بھی کوئی ریپلائی نہیں آیا۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ ہمارے بچے تو الحمدللہ فرما بردار ہیں، نیک ہیں، لیکن آج ایسا کیا ہوا کہ میں نے اپنی بچی کو 3 مرتبہ آواز دی اور اس نے 1 مرتبہ بھی مجھے جواب نہیں دیا۔ تو ان کی اہلیہ نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ کی بچی کے پاس صرف 1 جوڑا ہے، 1 کرتا ہے، 1 شلوار ہے، اور اس کی قمیص، اس کا کرتا پھٹ گیا ہے، وہ برابر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی اس کی سلائی کر رہی ہے، بڑی بچی ہے، جب تک سلائی مکمل نہیں کرتی، کرتا پہن نہیں لیتی، تب تک آپ کے سامنے کیسے آ سکتی ہے؟ چنانچہ ان کے انتقال کا جب وقت ہوا تو ان کے پاس ان کا ایک دوست آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز، آپ نے بہت شاندار حکومت کی، آپ نے اللہ سے ڈر کر کے حکومت کی، آپ کے زمانے میں لوگ خوش تھے، رعایا خوشحال تھی، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس قدر خوشحالی تھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان زکوٰۃ لے کر کے نکلتا تھا، شام تک ایسے ہی واپس آ جاتا تھا، اس کو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ تو اس نے یہی بات کہی کہ آپ نے بہت شاندار حکومت کی، لیکن آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی کیوں؟ اس نے کہا کہ آپ سے پہلے جو بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے اربوں خربوں کی دولت چھوڑی ہے، زمین جائیداد چھوڑی ہے، بینک بیلنس چھوڑا ہے، پراپرٹیز چھوڑی ہے، آج ان کی اولادیں عیش کر رہی ہیں، اور آپ نے تو خود کبھی پیسہ نہیں جوڑا، آپ کے پلے کچھ نہیں تھا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، تو آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ سن کر کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ دیکھو، میں نے اپنی اولاد کو سچا پکا مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے، میں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری محنت سے، میری تربیت سے میری اولاد نیک ہے، اور اگر واقعتاً ایسا ہے جیسا کہ میں سمجھ رہا ہوں تو مجھے اپنی اولاد کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ میں نیک لوگوں کا ذمہ دار ہوں، نیک لوگوں کا سرپرست ہوں، نیک لوگوں کا کفیل ہوں، میں انہیں اللہ کی کفالت میں دے کر کے جا رہا ہوں، اور اگر خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ وہ میری تربیت سے نیک نہیں بن سکے تو بھی مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ جب وہ نیک نہیں ہوں گے، بد ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، تو پھر وہ لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، اور میں ان کے گناہ کے کاموں میں، ان کے ظلم میں ان کا شریک جرم نہیں بننا چاہتا۔ غالباً امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے 4-5 سال کے بعد میں نے دیکھا کہ پہلے بادشاہ جو اپنی اولاد کے لیے اربوں خربوں کی پراپرٹی چھوڑ کر کے گئے تھے، انہوں نے عیاشی میں سارا پیسہ اڑا دیا۔ میں نے شام کے اندر دمشق کی جامع مسجد کے سامنے کٹورا لے کر کے ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اور میں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بچوں کو دیکھا
کہ آنے والے بادشاہ نے ان کے ایک بیٹے کو گورنر بنایا، پھر دوسرے کو گورنر بنایا، پھر تیسرے کو گورنر بنایا، حتیٰ کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 کے 11 بیٹے ایک وقت میں گورنر بنے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت بھی اتنا عطا فرمایا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے ایک وقت میں اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے دیے یا 1000 گھوڑے دیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو آدمی 100 گھوڑے اس زمانے کے اعتبار سے 100 گاڑیاں یا 1000 گاڑیاں اللہ کے راستے میں دے دے تو اس کی دولت کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس لیے آج جہاں ہماری فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے پراپرٹی چھوڑ کر کے جائیں، یہ غلط بات نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جو زمین اس کو ملی ہے، جو مال اس کو ملا ہے اپنے باپ کی طرف سے، اس مال کے اندر بھی اضافہ کرے، اور اپنے باپ کی طرف سے اسے جو ایمان ملا ہے اس ایمان کی بھی حفاظت کرے۔ تو اگر اپنی اولاد کے لیے کوئی مسلمان زمین چھوڑ کر کے جاتا ہے، گھر بنا کر کے جاتا ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ منع نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اولاد کی اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، ایمان کیا ہے، یہ ہمیں اپنی اولاد کو ضرور بتانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر ضرور بھیجنا چاہیے۔ آپ اسکول میں پڑھائے کوئی بات نہیں، اگر آپ کے بچے اسکول میں بھی پڑھتے ہیں تو جب تک خاص طور سے وہ چھوٹے بچے ہیں ان کو 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے مکتب میں یا مدرسے میں ضرور بھیجیے۔ مدرسے میں جانے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ میں پچھلے سال عارف باللہ حضرت الحاج صوفی معین الدین رحمت صاحب جو ہے دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت بتا رہے تھے کہ مجھے کسی بزرگ نے بتایا کہ حضرت شاہ عبد القادر یا شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کسی گاؤں سے گزر رہے تھے، اتفاق سے بارش ہو گئی تو اس گاؤں میں ٹھہر گئے، ایک جو ہے بیٹھک کے اندر گئے، وہاں 2 بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، جا کر کے ان کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ بڑے میاں، ایک سے پوچھا آپ ذرا مجھے کلمہ سنا دو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کلمہ نہیں آتا، دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی کہا کہ مجھے بھی کلمہ یاد نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی کلمہ سنا دے، حضرت نے ان کو اپنا کلمہ سنایا اور ان کو کلمہ یاد کرانا شروع کیا، تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا، ان میں سے ایک کو کلمہ یاد ہوا، آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی ایک کو کلمہ یاد نہیں ہوا، تو حضرت نے ان دونوں سے پوچھا کہ میرے بھائیوں، کیا آپ میں سے کوئی یا آپ دونوں کبھی بچپن میں مدرسے میں مکتب میں گئے تھے؟ تو اس ایک بوڑھے نے کہا کہ جی ہاں حضرت، میں جب چھوٹا بچہ تھا تو میں 8 دن کے لیے مدرسے میں گیا تھا، اور جو بڑا تھا جس کو کلمہ یاد نہیں ہوا اس نے بتایا کہ حضرت میں 1 دن کے لیے بھی مدرسے میں نہیں گیا۔ تو مدرسے میں جانے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ جو بچہ مدرسے میں پڑھے گا انشاءاللہ اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہیے، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں ان کو ہمیں نمازی بنانا چاہیے اور ان کو پاکی ناپاکی کے مسائل بتانے چاہیے، خاص طور سے بچیوں کے تعلق سے۔ بہت سی مرتبہ بہت ساری جگہوں پر میرا جانا ہوا، میں نے معلوم کرایا تو عورتوں کو جو طہارت کے مسائل ہیں وہ بالکل نہیں پتا۔ بہت سی بچیاں ہیں، بڑی ہو گئی ہے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، لیکن اس کو غسل کے فرائض نہیں معلوم، تو وہ بچی 1 سال سے 5 سال سے ناپاکی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہیے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، ہمیں ان کو بچپن میں ہی بتانا چاہیے۔ اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیم کے رسالے ہیں ان کو پڑھانا چاہیے، اسی طریقے سے جو تعلیم الاسلام کے حصے ہیں ان کو پڑھانا چاہیے۔ اگر 2 رسائل یہ جو میں نے نام لیے اگر یہ بچہ بچپن میں پڑھ لے گا تو یہ ایسے بزرگوں نے لکھے ہیں جن کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط تھا، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے ایمان کو محفوظ فرما دیں گے۔
تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی عالم ہوگا، حافظ ہوگا، اسی کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، یا جو جماعت میں جائے گا صرف اسی کا تعلق ہوگا. نہیں، جو بھی اس بات کی فکر کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرا تعلق مضبوط ہو جائے، گناہوں سے میری جان بچ جائے، اس سے وہ علماء کرام سے رہنمائی لے گا، علماء کرام سے پوچھ کر کے زندگی گزارے گا، اس کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا. چنانچہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم محبوب العلماء والصلحاء والاتقیاء حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا. حضرت نے فرمایا کہ کسی زمانے کے اندر ایک بڑھیا تھی، اللہ کی شان کہ اس بڑھیا کی جھونپڑی بادشاہ کے محل کے برابر میں تھی. ایک مرتبہ بادشاہ نے ارادہ کیا کہ اپنے محل کو بڑا کرے، اس کو ایکسٹینشن کرے، لیکن بڑھیا کی جھونپڑی بیچ میں آ رہی تھی، آڑے آ رہی تھی. چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس بوڑھی اماں کے پاس آئے کہ اماں جان، ہم تمہاری جھونپڑی اٹھا کر کے کہیں اور رکھ دیتے ہیں، کہیں اور بنا دیتے ہیں، آپ اس جگہ کو خالی کر دو. اس بوڑھی اماں نے کہا کہ میری پوری زندگی یہاں گزری ہے، پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے سال باقی ہیں، میرا دل یہاں لگا ہوا ہے، میں کہیں اور جانا نہیں چاہتی. اور اتفاق سے اس کے بعد وہ رشتہ داروں میں چلی گئی. ادھر وہ بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ کو آ کر کے بتایا. بادشاہ، وہ تو بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، اس کی جھونپڑی کو ہٹا دیتے اور محل تعمیر کر دیتے. چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا. چنانچہ سال 6 مہینے کے بعد جب وہ بوڑھی اماں واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی جھونپڑی غائب ہے، کہیں بھی نہیں ہے. تو وہ حیران ہو کر کے کبھی کسی سے پوچھتی ہے، کبھی کسی سے پوچھتی ہے. ایک آدمی نے بتایا کہ اماں جان آپ یہاں نہیں تھی، بادشاہ نے آپ کی جھونپڑی کو گرا دیا اور یہ محل بنا دیا. جب اس نے یہ سنا تو اس نے آسمان کی جانب نظر اٹھا کر کے کہا کہ یا اللہ، اگر میں یہاں نہیں تھی تو یہی تھا، کہ یا اللہ، اگر میں یہاں نہیں تھی تو یہی تھا. اس بوڑھی اماں کا یہ جملہ بولنا تھا کہ بادشاہ کے محل کا وہ حصہ جو بوڑھی اماں کی جھونپڑی پر بنا ہوا تھا دھڑام سے نیچے گر گیا. بادشاہ کو خبر ہوئی، بادشاہ ننگے پاؤں ننگے سر آیا اور بوڑھی اماں کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگنے لگا کہ اماں جان مجھے معاف کر دیجئے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہے. اسی لیے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے فرماتے ہیں کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مردود ہے کون مقبول ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. تو یہ تو اصل کل قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے. لیکن ہم اگر 2 کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا. پہلا کام تو یہ ہے ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، روزانہ قرآن کریم پابندی سے پڑھیں. ہمارے گھروں میں جب تک قرآن کریم روزانہ پڑھا جاتا تھا ہمارے گھروں کے اندر برکتیں تھی. اور آج جب ہمارے گھر والے سوتے رہتے ہیں، فجر میں کوئی قرآن کریم نہیں پڑھتا، تو آج کل برکت ان گھروں سے ختم ہو گئی ہے. آج بھی جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے آج بھی ان گھروں میں برکتیں ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ سب کے یہاں سے برکت ختم ہو گئی. اور دوسرا کام یہ کرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے بنے. روزانہ 5 نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. خاص طور سے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ چاہے تہجد میں یا کسی اور وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے لمبی دعا مانگے. اگر ہم اللہ سے لمبی دعا مانگیں گے، لمبی دعا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رونے کی توفیق دیتے ہیں. اور جس کو دعاؤں میں رونا آ جائے یہ سمجھ لو کہ انشاءاللہ اس کی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط نہ ہو جائے.
اور آج کل کے یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ بہت مبارک ہے، اتنا مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، 1 رات عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ 2-4 دن باقی ہے، آج 4 دن گزر چکے ہیں، 5 دن اور باقی ہیں، 10ویں دن جو ہے عید ہو جائے گی۔ 9واں جو دن ہوتا ہے وہ عرفے کا ہوتا ہے، وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی، اور اس میں دعائیں مانگنے کی، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، خاص طور سے عصر سے لے کر کے مغرب تک 9ویں تاریخ کو جو جمعے کا دن ہوگا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا مانگنی چاہیے، پوری امت کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ میں آخر میں حضرت مولانا مفتی طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو فرمایا اور آپ لوگوں سے تھوڑا سا بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ مفتی طیب صاحب دارالعلوم میں بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھی تھے، بڑے نیک تھے، بڑے محنتی تھے، مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا کام لے گا۔ انہوں نے بہت سی جگہوں پر کام کیا اور مجھے یہ وہ جگہ نظر آ رہی ہے انشاءاللہ جس جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو انشاءاللہ علم و عرفان کا مرکز بنائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، اس اجلاس کو قبول فرمائے، ہم سب کو اپنے مقبول اور نیک بندوں میں شامل فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں علامہ اقبال کے نشار پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاذ کر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔